آئے میرے گل کا پسینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گل 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 سے مراد ہے نبی کی ذات. گل سے مراد ہے، گل بولتے ہیں پھول کو. گل کائے کو بولتے ہیں؟ پھول کو. واللہ، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں واللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. زہرا ہے کلی. یہ شعر سمجھا دیں تمہیں اگر اجازت ہو تو سمجھا دیں. توجہ کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا. اس حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. ایک صحابی آئے نبی کی بارگاہ میں. کون آئے؟ کون؟ صحابی. غریب تھے، غریب تھے، مفلس و نادار تھے. آقا کی بارگاہ میں آ کے بولے آقا میری بیٹی جوان ہے، اس کی شادی کرنا ہے. یا رسول اللہ شادی طے ہو چکی ہے، مگر آپ کے اس غلام کے پاس اتنا روپیہ اور پیسہ نہیں کہ اپنی بیٹی کے ڈولے کو پھولوں سے سجا سکوں، اپنی بیٹی کے ڈولے کو عطر سے معطر کر سکوں. آقا میں اس لیے آیا تھا کہ میری بیٹی کا ڈولا اگر نہ سج پایا تو کیا ہوا، میں عطر نہ لگا پاؤں تو کیا ہوا. اے آقا اپنے غلام کو 2 بوند پسینہ دے دینا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے غلام کو اپنا 2 بوند پسینہ دے دینا. کہا کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ جب میری بیٹی دلہن بنے گی تو اس کو لگا دوں گا. کیا بات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا دار کو، دنیا والوں کو پھول چاہیے، اور میرے پیارے غلام رسول کو خوشبو رسول چاہیے. آقا دے دینا. آقا نے فرمایا جب تیری بیٹی کی شادی ہو تو آ جانا. نبی کی بارگاہ میں ایک بوتل لے کے پہنچ گیا. میرے آقا کہ جس میں مبارکہ پہ جو پسینے کے قطرے تھے، میرے آقا نے ان قطروں کو جھاڑ جھاڑ کے اس کی بوتل میں دے دیا. اور جب پسینہ لے کے اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیٹی دلہن بن چکی ہے، لیکن اس کے گھر میں آج کوئی مالی نہیں آیا تھا کہ ڈولے کو سجا دیا جائے، اس لیے کہ غریب ہے. آج اس کے گھر میں کوئی عطر فروش نہیں آیا تھا کہ عطر لگا دیا جائے، اس لیے کہ غریب ہے. مگر جب بیٹی مکمل دلہن بن کے تیار ہو گئی تو اس غلام رسول نے، اس صحابی رسول نے اپنی بیٹی کے کپڑوں کو نبی کا پسینہ لگا دیا، بیٹی کو ڈولے میں بٹھا دیا. میرے پیارے تاریخ گواہ ہے. اب کہاں اس کی بیٹی کا ڈولا لے کے مدینے کی گلیوں سے نکل رہے تھے تو مدینے کے لوگ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم جس گلی سے صحابی کی بیٹی کا ڈولا نکل رہا تھا وہ ساری گلیاں خوشبو سے معطر ہوتی چلی جا رہی تھی. سارے لوگ کہہ رہے تھے اتنا خوشبودار عطر ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اتنا خوشبودار عطر آج تک نہیں دیکھا. اس صحابی سے لوگوں نے بولا اے صحابی یہ تو بتا اتنا خوشبودار عطر کہاں سے لایا ہے؟ تو اس نے کہا یہ کسی بازار کا عطر نہیں ہے، محمد عربی کا پسینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. محمد عربی کا پسینہ ہے. محمد عربی کا پسینہ جہاں لگ جائے وہاں نہ پھول کی ضرورت ہے نہ عطر کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت سرکار تبھی تو پکار اٹھے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. واہ واہ واہ. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اب ذرا نبی کی بارگاہ میں پڑھیے درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه عليه الصلاه والسلام عليه. درود پاک ذرا جی لگا کے پڑھیے اللهم صل على سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خوشخبری میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت ہی خوشخبری کی بات ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گے. گل گلزار رضویت نبیر اعلیٰ حضرت حضور علامہ سبحانی میاں مدد اللہ العلی سفر میں ہیں، آ رہے بہت ہی جلدی آپ کے سامنے ممبر نور پہ جلوہ بار ہونے والے ہیں. حضرت کے چہرے کی آپ زیارت فرمائیں گے اور انشاءاللہ اپنے قلوب اذہان کو محفوظ فرمائیں گے. اب ذرا بول دو سبحان اللہ. اب یہ
بتائیے حسین کی محبت میں، اگر آپ واقعی حسین سے محبت کرتے ہو تو میں آج آپ کو حسین کی محبت میں بولتا ہوں، میں شعر دے رہا ہوں، حسین اعظم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور آپ لوگ حسین کی محبت میں ہاتھ اٹھا لو، اور جب تک شعر پورا نہ ہو ہاتھ اٹھائے رہنا، کوئی بھی ہاتھ نیچے نہ رکھے، اس لیے کہ حسین کا واسطہ دے رہا ہوں، حسین کی محبت میں ذرا ہاتھ اٹھا لو سارے لوگ، اب میں شعر سنا رہا ہوں، جب تک شعر پورا نہ ہو ہاتھ نیچے مت کرنا کہ دشتے بنا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، چھوڑو جو کنکروں کو تو دور بنا دیا، آیا جو قیدی سامنے تو حور بنا دیا۔ بابا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، کیا بات، چھوا جو کنکروں کو تو دور بنا دیا، آیا جو قیدی سامنے تو حور بنا دیا۔ وہ سنان و تیر کی دعوت ہے، وہ علی کے لال کی ہمت ہے، کبھی بے زباں کا گلا دیا، کبھی نوجوان کا جگر دیا۔ واہ 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 وہ چمن اپنا لٹا گئے، وہ چمن اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا، نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ حضرت حسین کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ کیا ہے حسین کی ماں کا نام؟ فاطمہ۔ وہ فاطمہ جس کی چادر میں 72 پہمد لگا ہے۔ کتنا پہمد لگا ہے؟ 72 پہمد لگا ہے۔ یہ فاطمہ تمہاری چادر میں 72 پہمد، توجہ ہے، کتنا پہمد لگا؟ کتنا؟ 72 ذرا آپ توجہ کرنا، 72 پہمد لگا ہے تمہاری چادر میں۔ اے نبی کی شہزادی، یہ 72 پہمد کی چادر کس لیے دیکھن فرماتی ہو؟ تو جواب ملے گا کربلا میں میرا بیٹا حسین 72 جانثاروں کو شہید کرے گا۔ نبی کی محبت میں تو میں ہر جانثار کا غم اپنی چادر میں لے کے زندگی گزار رہی ہوں۔ واہ 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 واہ، ہر جانثار کا غم میری چادر میں پنہا ہے۔ ایک ایک جانثار کے غم میں نے ایک پہمد لگا رکھا ہے۔ 72 پہمد، کتنا پہمد؟ 72 پہمد۔ اس پہمد کو مدینے کے یہودیوں نے غلط سمجھ لیا۔ مدینے کے اندر جو یہودی رہتے تھے ان کی عورتوں نے ایک روز میٹنگ کیا کہ فاطمہ جو چادر اوڑھتی ہیں اس میں 72 پہمد لگا ہے، بڑا اچھا موقع ہے، کیوں نہ فاطمہ کو اپنے گھر دعوت میں بلائیں، اور فاطمۃ الزہرا کا جب 72 پہمد کا لباس دیکھیں گے ہم، ہمارے گھر آئیں گی تو ہم مذاق بنائیں گے۔ اچھا موقع ہے شہزادی کونین کا مذاق بنانے کا۔ 72 پہمد کی چادر اوڑھ کے جب ہمارے گھر میں آئیں گی تو ہماری عورتیں لباس فاخرہ پہنے ہوں گی، عمدہ عمدہ قیمتی جوڑے میں ملبوس ہوں گی، اور جب فاطمہ 72 پہمد والا لباس پہن کے آئیں گی تو ہم خاتون جنت کا مذاق اڑائیں گے۔ مگر میرے پیارے بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کے پیچھے جسے روشن خدا کرے۔ ارے جس فاطمہ کی عزت خدا نے وعدہ کیا ہو رکھنے کا، یہ دنیا کے یہودی کیا فاطمہ کو بے عزت کریں گے؟ اب ذرا توجہ کرو، یہودیوں کی عورتیں نبی کی بارگاہ میں آ گئی، آ کے بولی یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹی کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کی دعوت قبول فرمائیں اور ہمارے گھر دعوت میں بھیج دیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب میرے آقا نے دیکھا کہ گھر میں آئی ہے، ان کے دلوں کے راز کو میرے آقا نے جان لیا تھا، میری بیٹی کا مذاق بنانا مقصد ہے، مگر آقا دلوں کو توڑنے نہیں آئے، دلوں کو جوڑنے آئے ہیں۔ آقا نے کہا منع کر دیا تو کہیں دل نہ ٹوٹ جائے، اس لیے دلوں کو توڑنا بھی نہیں ہے، اور آقا نے دل کی بات بھی جان لی، کہا جاؤ میں نے اپنی بیٹی کی دعوت کو قبول کر لیا، بیٹی کی دعوت کو قبول کر لیا، قبول کر لیا۔ یہ اٹھ کے جا رہے ہیں، بہت پچھتائیں گے جب بات نہیں سنیں گے، تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہاں جو اٹھ کے جائے گا بہت پچھتائے گا، اور آگے اندھیری رات ہو رہی ہے، جائے گا اٹھ کے تو کالا کتا کاٹ لے گا، پھر مت کہنا آپ کو یہ حسین کی محفل چل رہی ہے، محبت میں بیٹھو، ذرا بیٹھے رہو، سبحان اللہ بول لو، سبحان اللہ۔
نبی نے دعوت کو قبول کر لیا اور حضرت فاطمہ کو خبر بھجوا دی، اے بیٹی فاطمہ تمہاری فلاں جگہ فلاں وقت دعوت ہے، تمہیں دعوت میں جانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نبی کی بیٹی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا اے والد محترم دعوت میں تو جاؤں گی مگر میرے پاس نیا کپڑا نہیں ہے، نہیں کہا۔ اگر آج کی کوئی بیٹی ہوتی تو بول دیتی اے باپ دعوت کا تو نیتا دے رہے ہو مگر کپڑے کا انتظام کرو، بولتی کہ نہیں بولتی؟ مگر بہر خاتون جنت تیرا صبر، ارے صابر کی بیٹی ہے، صابر کی بیوی ہے، صابروں کی ماں ہے، خود بھی صابرہ ہے، کیا شکوا کرتی، ارے کیا شکوا کرتی؟ کہا یہ نہیں کہا کہ باپ نیا لباس ہے، میرے پاس تو 72 پہمن کی چادر ہے، کیسے جاؤں گی؟ نیا لباس نہیں مانگا۔ جب علی گھر میں تشریف لائے تو علی سے کہا اے علی میری دعوت کی گئی ہے، میں دعوت میں جانا چاہتی ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت علی سے اجازت مانگ رہی ہے۔ مولا علی نے فرمایا جب رحمت للعالمین نے اجازت دے دی ہے تو علی نے بھی اجازت دے دی ہے۔ مگر وہ فاطمہ اگر آج کی کوئی عورت ہوتی تو آج شوہر سے مانگ لیتی نیا جوڑا لا کے دو، میں شادی میں جاؤں گی، دعوت میں جاؤں گی، مگر خاتون جنت نے نہ باپ سے جوڑا مانگا نہ علی سے جوڑا مانگا، جوڑا نہیں مانگا۔ توجہ کرنا، یہ فاطمہ کا مقام ہے، توجہ کرنا۔ آج کی میری ماں و بہنیں کان کھول کر سنیں، جو ذرا ذرا سی بات پر شکوے کرتی ہیں، فاطمہ کی زندگی دیکھو، 72 پہمن کی چادر ہے، نہ باپ سے شکوا ہے نہ علی سے شکوا ہے۔ کہا اگر اجازت ہے تو فاطمہ جائے گی، نبی کا حکم ہے تو فاطمہ جائے گی، سبحان اللہ، نبی کا حکم ہے تو فاطمہ جائے گی۔ یہ ہے فاطمہ۔ یہ میرے پیارے اپنے گھروں میں جا کے بتاؤ اپنی ماں و بہنوں کو کہ فاطمہ کا دامن پکڑ کے اپنی زندگی گزارو تاکہ دنیا میں بھی تم سرخرو ہو جاؤ اور آخرت میں بھی جنت کی حقدار بن جاؤ۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج سے یہ معاملہ تم 1,000 کی سوٹ پہنائیو اپنے گھر میں بیویوں کو، اور ذرا سی کمی آ گئی تو کہے گی جب سے اس گھر میں آئی چین ہی نہ ملا۔ یہی ہیرا دیکھا میں نے تو، یہی ہیرا دیکھا میں نے تو، چین ہی نہ ملا۔ بولا ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے پیارے شکوا نہیں ہونا چاہیے۔ گھروں میں یوں تو جھگڑے ہو رہے ہیں، گھروں میں یوں تو جھگڑے ہو رہے ہیں، جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ شکوے، نئے نئے سوٹ، اپنے سے نیچے کو نہیں دیکھ رہے، اپنے سے اونچے کو دیکھ رہے۔ اے میرے پیارے جب دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے کو دیکھو، اگر تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے تو اسے دیکھو، کہ جس کے پاس بالکل نہیں ہے۔ میرے پیارے اگر تمہارے پاس چپل نہیں ہے تو اسے دیکھو کہ جس کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ شیخ شادی فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس جوتے نہیں تھے، میں نے اللہ سے شکوہ کر دیا، اللہ تو نے مجھے اتنا پیسہ بھی نہ دیا کہ میں جوتا خرید لیتا۔ کہا جیسے ہی میں دعا کر کے نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ ایک محتاج بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر نہیں تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو میری غلطی کو معاف کر دے، میں چپلوں کا جوتوں کا تجھے شکوہ کر رہا تھا، تیری کتنی مہربانی ہے کہ تو نے مجھے چلنے کو پیر تو دیے، اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے۔ انہیں تو دیکھتے ہو جو تم سے اعلیٰ ہے، جو گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، پلینوں میں گھوم رہے ہیں، انہیں دیکھتے ہو شکوے کرتے رہے۔ انہیں دیکھو کہ جن کو سواری میسر نہیں ہے، جن کو پہننے کو کپڑا میسر نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ریلوے اسٹیشن پہ سردی کے موسم میں پڑے رہ کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، جو فٹ پاتھ پر پڑے رہ کے اپنی زندگی گزارتے۔ خاتون جنت سے سبق حاصل کرو۔ خاتون جنت نے دعوت کو قبول کر لیا اور ادھر یہودیوں کے گھر میں سازش رچی جا رہی ہے۔ دعوت کا دن قریب آ گیا۔ جب دعوت کا وقت قریب آیا، خاتون جنت سجدے میں سجدہ ریز ہو گئی، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد میں آنکھیں نم ہو گئی۔ آنکھیں نم اس لیے نہیں تھی کہ لباس نہیں ہے، آنکھیں نم اس لیے تھی مولا میں خوب جانتی ہوں اور تو بھی خوب جانتا ہے کہ آج تک تیری فاطمہ نے کبھی تجھ سے شکوہ نہیں کیا ہے، کبھی اپنی ذات کے لیے فاطمہ نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے۔ اے مولا تجھ سے آج ایک چیز مانگتی ہوں، اے مولا میں دعوت میں جاؤں گی، تو جانتا ہے میرے پاس تہمت لگا لباس ہے، یا اللہ میرے نئے لباس کا انتظام کر دے۔ اے مولا یہ لباس میں اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہوں، اے مولا تو خوب جانتا ہے کہ یہودیوں کی عورتیں تیرے نبی کا مذاق بنانے والی ہیں، اگر پرانا لباس ہوگا تو تیرے نبی کا مذاق بنایا جائے گا۔ مولا میرے خاطر نہ دے، اپنے نبی کے خاطر دے دے۔
مجھے نیا لباس دے دے. خاتون جنت نے دعا مانگے, تابع اجابت سے خاتون جنت کی دعا ٹکرا گئی, دعا ٹکرائی. رب نے ارشاد فرمایا جبرائیل سدرا سے چلو, جنت میں پہنچو, ایک فاطمہ کے لیے جنتی لباس لے کے فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. اس لیے کہ آج نبی کی شہزادی نے میرے نبی کا واسطہ دیا ہے. آج تک میری نبی کی بیٹی نے مجھ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے. آج تک نبی کی بیٹی 72 پیمن سے قناعت کرتی رہی ہے. اگر آج کچھ مانگا ہے تو ناموس رسالت کے لیے مانگا ہے, مصطفیٰ کے وقار کے لیے مانگا ہے. اگر آج میں نے جوڑا نہ دیا تو میرے نبی کا مذاق بنائے گی. جبرائیل جاؤ, ایسا جوڑا لے جاؤ کہ دنیا میں کسی شہزادی کو میسر نہ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. ایسا جوڑا لے جاؤ کہ کسی شہنشاہ کی بیٹی کو نہ ملا ہو, کسی امیر زادی کو نہ ملا ہو, کسی زمیندار کی بیٹی کو نہ ملا ہو, کسی شہنشاہ کی بیٹی کو نہ ملا ہو, کسی پیسے والی کو نہ ملا ہو, کسی خودکے والی کو نہ ملا ہو. میرے پیارے حضرت جبرائیل امین جنت سے جوڑا لیے. اب بتاؤ جنت سے جوڑا جو آیا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ بتاؤ کیسا ہوگا؟ کوئی اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. کر سکتے ہم تصور؟ نہیں کر سکتے. ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے کیسا ہوگا. اس لیے کہ اللہ جب اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے گا تبھی ہم دیکھیں گے کہ کیسا ہوگا. بولا ہے کہ نہیں؟ تصور بھی نہیں کر سکتے, ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے نا جو خواب میں سوچی جاتی ہیں, حقیقت میں نہیں ہوتی ہے, مگر یہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. سوچ سکتا ہے کوئی؟ ایک آدمی خواب دیکھ رہا تھا. خواب میں کیا دیکھ رہا کہ وہ بھینس بیچ رہا بازار میں, وہ مانگ رہا 5000 بھینس کے. گراہک کہہ رہا 4000 دوں گا. کتنے دوں گا؟ 4. یہ کہہ رہا بھائی 5 ہی لوں گا. یہ 5 پیڑا ہوا تھا, یہ 4 پیڑا ہوا تھا. اتنے میں آنکھ کھل گئی. جب دیکھا تو نہ گراہک ہے نہ بھینس ہے. بولا یار بڑا نقصان ہو گیا. سردی کا موسم تھا, جلدی سے پھر منہ ڈھکا لحاف میں, آنکھیں بند کری اور لحاف سے ہاتھ باہر نکال کے بولا 4 ہی دے یار. کہ یار 4 تو مل ہی جائیں گے. تو یہ تصور کی باتیں ہیں, یہ دنیا کی ہے, لیکن جنتی لباس خدا کی قسم تصور میں نہیں ہو سکتا. جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں آ گئے. کہاں آ گئے؟ بارگاہ رسالت میں. آقا یہ آپ کی شہزادی کا جوڑا. میرے آقا نے جوڑا قبول فرمایا, فاطمہ کے یہاں بھجوا دیا. خاتون نے جنت میں جوڑا دیکھا تو رب کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا؟ رب کا شکر ادا کیا. اور جوڑا اس لیے نہیں پہنا تھا کہ آج میں اچھا جوڑا پہنوں گی شادی میں اچھی لوں, نہیں, اس لیے پہنا تھا تاکہ میرے باپ کی کوئی مذاق نہ بنائے. اور جوڑا بھی پہنا تو ذرا دیکھنا جوڑا پہننے کے بعد میں اسلام کا کتنا فائدہ ہوا. جوڑا پہن لیا, فاطمہ دعوت میں جانے کے لیے تیار. یہودیوں کی اور سے ڈولا لے کے آ گئی. خاتون جنت کے دروازے پہ ڈولا رکھ دیا گیا. ڈولے پہ چادر پڑا ہوا ہے, پردے کا معقول انتظام ہے. خاتون جنت کے یہاں گئی. خاتون جنت کے جب یہاں گئی, کہا شہزادی کونین کیا تیار ہو؟ خاتون جنت نے جنتی لباس پہنا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر سے 72 پہمن کی چادر اوڑھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 72 پہمن کی چادر اوپر سے اوڑھ لیا. جب یہودیوں کی عورتیں آئیں تو انہیں اندر کا لباس نہ دکھا, 72 پہمن کی چادر دکھا. دل ہی دل میں خوش ہو گئی, کام بن گیا. آپ جیسے گھر جائیں گی تو ہمیں مذاق کا موقع ملے گا. اس لیے کہ 72 پہمن کا لباس پہنے ہیں. ڈولے میں بٹھایا, کاندھے پہ اٹھایا, اپنے گھر جا کے پہنچ گئی. خاتون جنت کو اتارا, بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھا دیا. چاروں طرف سے یہودیوں کی عورتیں بیٹھی ہیں, بیچ میں خاتون جنت حسین کی ماں بیٹھی ہے, علی کی بیوی بیٹھی ہے, نبی کی شہزادی بیٹھی ہے. بیٹھنے کا عالم یہ تھا کہ 72 پہمن کی چادر اوپر سے اوڑے ہیں. خاتون جنت کو بیٹھا دیکھ کے اب انہوں نے مشورہ کیا. وہ مقام آ گیا جس کے لیے سارا ہم نے سجا دھجایا ہے, جس کے لیے سارا ہم نے اہتمام کیا
ہے، چلو مذاق شروع کرو۔ تو کسی یہودن نے کہا تھا یہ آنے والی کون ہے؟ تم نے ایسے لوگوں کو کیوں دعوتیں دی ہیں؟ یہ امیر لوگوں کی پارٹی ہے، یہ امیر لوگوں کی شادی ہے، یہاں اچھے اچھے لباس والے آتے ہیں، یہاں پر ایسے لوگوں کا کیا کام ہے؟ تو کسی نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتے یہی تو فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ فاطمہ وہی فاطمہ ہے جس کے باپ شہنشاہ کون و مکان ہے، ہاں وہی فاطمہ ہے جس کے باپ رحمت للعالمین ہے، ہاں وہی فاطمہ ہے جس کے باپ طٰہٰ و یاسین ہے، ہاں وہی فاطمہ ہے جس کے باپ کو یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے، ہاں وہی فاطمہ ہے جس کے باپ کو یا ایھا المدثر کہا جاتا ہے، ہاں وہی فاطمہ ہے جس کے باپ کو شہنشاہ کون و مکان کہا جاتا ہے۔ تو کسی یہودن نے کہا تھا باپ اتنا بڑا کہ سارے خزانوں کا مالک، باپ اتنا بڑا شہنشاہ کون و مکان کا شہنشاہ کون و مکان ہے، مگر بیٹی کو نیا لباس نہ دے سکا، بیٹی کا لباس 72 پہمن کا ہے۔ جب نبی کا نام لے کے مذاق اڑایا، خاتون جنت کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، خاتون جنت نے جب 72 پہمن کی چادر کو اٹھایا اور جنتی لباس جب نظر آیا تو ساری کی ساری یہودیوں کی عورتیں بے ہوش ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جب 72 پہمن کی چادر خاتون جنت نے اپنے لباس کے اوپر سے ہٹایا، جب جنتی لباس نظر آیا اس میں ایسی روشنی نکلی کہ یہودیوں کی عورتوں کی نظریں اس پہ جم نہیں رہی تھی۔ کوئی آگے بولی فاطمہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ فاطمہ کا لباس ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہا فاطمہ اللہ کی قسم ہم نے ایسا ٹھاٹ باٹ کسی شہزادی کا نہ دیکھا، روم و ایران کے گھرانوں میں نہ دیکھا۔ اے فاطمہ یہ لباس آیا کہاں سے؟ جی جی جی، یہ کون سے بازار سے آیا ہے؟ فاطمہ کون سی مارکیٹ سے آیا ہے؟ اللہ کی قسم اتنا خوبصورت لباس آج تک مدینے میں نہ دیکھا، کسی شہزادی کو پہنے نہ دیکھا۔ فاطمہ نے کہا تھا یہ لباس میرے باپ نے دیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے باپ کو کہہ رہی تھی شہنشاہ کون و مکان میرے باپ نے دیا ہے۔ کہا تمہارے باپ کہاں سے لائے؟ کہا میرے باپ کو جبرائیل امین نے دیا ہے۔ بے شک ارے کہا فاطمہ جبرائیل کہاں سے لائے؟ کہا جبرائیل یہ لباس جنت سے لایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ارے خاتون جنت کے لباس کو دیکھ کے یہودیوں کے گھرانے کی عورتوں نے کہا تھا جب نبی کے بیٹی کا لباس جنتی ہے تو نبی کا عاشق کیسے نہ جنتی ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ۔ جب فاطمہ کا لباس جنتی ہے تو جن کا عاشق بن جائے وہ کیسے نہ جنتی ہوگا؟ بے شک اے فاطمہ ہم نے تمہیں بھی دیکھ لیا، تمہارے باپ کے مقام کو بھی دیکھ لیا۔ ارے جب بیٹی کا یہ مقام ہے تو باپ کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک بہت خوب ماشاء اللہ۔ فاطمہ اللہ کی قسم جو ہمارے دلوں میں تھا وہ زبان پہ آ گیا۔ فاطمہ ہم تمہاری مذاق بنانا چاہتے تھے مگر تمہارے لباس کو دیکھ کے ہمارا مذاق بن گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب ہمارا لباس ایسا ہے کہ ہمارا مذاق بن گیا۔ اے فاطمہ ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ، سب کو داخل اسلام کر لو۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہرے خاتون جنت لباس بھی پہنا تو کتنی عورتوں کو آج کلمہ پڑھا رہی ہے، سبحان اللہ۔ جی جی، یہ ہے حسین کا گھرانہ، یہ ہے حسین کا گھرانہ۔ اگر آج قیمتی سوٹ پہن لے گی نا تو کہے گی میری پڑوسن پرسوں بہت اچھا سوٹ پہن رہی تھی، آج میں نے پہنا 2000 کا دکھاؤں گی۔ جی جی جی، ایسا ہی ہے۔ پھر کرتی پھرے گی، پھر سوٹ پہن کے اونچی ایڑی کی جوتی ہوں گی۔ شادی میں اگر کوئی اچھا قیمتی سوٹ لا دے تو ایک جگہ نہ بیٹھے گی، قیمتی سوٹ پہن کے پوری اس میں جی جی، صحیح بات۔ میرا سوٹ دیکھ ایسا۔ اور ایک شادی میں تو میں نے دیکھا ایک عورت کو ہر گھنٹے پہ نیا جوڑا، جی جی، ہر گھنٹے پہ نیا جوڑا۔ میں نے کہا بھائی دنیا ہندوستان میں بھی ایسے ایسے آئٹم بھی موجود ہیں، ہر گھنٹے پہ نیا پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ان سے کہو بہن نماز نہیں پڑھی وہ مجھے ساتھ چھینٹے آ گئے۔ شادی میں ہر گھنٹے میں نیا پہنا جا رہا، نماز کے لیے نہیں بدل سکتی ہو؟
چمٹے آ گئی تو کیا ہوگا دوسرا بدل لو. ارے ایسی بھی تو تھی کہ شوہر اور بیوی پہ ایک ہی جوڑا ہوتا تھا. جب شوہر نماز پڑھتا تھا تو بیوی گھر میں رہتی تھی چھپ کر, اور شوہر جلدی نماز پڑھ کے آتا تھا, جوڑا اپنی بیوی کو نکال کے دیتا تھا تو بیوی نماز پڑھتی تھی. جی جی حق بات ہے, حق بات ہے. ایسی بھی تو تھی. یہ بھی تو دنیا کے اندر ہی خاتون گزری ہیں. یہ بھی تو عورتیں گزری ہے. ایک صحابی تھے کہ وہ جلدی سے نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اے صحابی یہ کیا عادت ہے تمہاری, جلدی سے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو؟ تو کہا, یا رسول اللہ میری بیوی پہ اور مجھ پہ ایک ہی جوڑا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ ٹائم نہ نکل جائے, میری بیوی نماز پڑھ لے سکے. یا میرے پیارے, جسے پڑھنا ہوتی ہے وہ کتنی بھی پریشانیوں میں پڑھ لیتا ہے, اور جسے نہیں پڑھنا ہوتی ہے ہزار باتیں بنائے گا مگر پڑھے گا نہیں. جی جی. کل ایک جگہ میں جلسے میں گیا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا جلسہ تھا. میں نے کہا بھائی بھیڑ بہت کم ہے جلسے میں, کیا بات ہے؟ پنڈال بہت لمبا چوڑا لگ رہا تھا. ارے بولے مولوی صاحب کل کو آئیے تو. تو میں نے کہا تاریخ تم نے آج لی, میں کل کو چاہوں. بولے آئیے 1 منٹ کے لیے. تو میں نے کہا کیا جن جنات ہوں گے, بھوت بھوتنیاں ہوں گی؟ جی جی. کہ نہیں آئیے کل کو. ارے بتا تو کیا بات ہے؟ بولا میں نے 18,000 کی لیڈیز منگائی ہے. جی جی. میں نے سوچا کوئی خرید ورید کیا منگائی ہوگی کہیں سے. میں نے کہا عورتیں اب بھی بکتی ہیں کیا؟ ارے بولے خرید کے تھوڑی منگائی ہے. میں نے کہا اور؟ ارے بولا ٹینا آ رہی ہے. اتنا خوش ہو رہا, سینہ پھلائے پھر رہا تھا ٹینا کو بلا کے. اور من کے جب قبر میں جائے گا تو بھیگے بیٹھ کر فرشتے ایسی خبر لگی ادھر کو بہت ٹینا کو بلایا تھا. ٹینا کو بلانے والے بیبی ڈسکو کا مقابلہ کرانے والے ادھر کو آؤ. من کے نالائق, قوم کا پیسہ اکٹھا کر کے ان رنڈیوں کو دے رہا اور سینہ پھلا کے مجھ سے کہہ رہا کہ میں دادا میاں کے مدار کا عرس کر رہا ہوں. جی جی. بڑا خوش پھر رہا, کہہ رہا مولوی صاحب میرا محنت کرتے کرتے آواز بیٹھ گیا. من کے کیوں؟ ارے بولا 5 دن تک لگاتار ہم مقابلے ہونا. جی جی. 5 دن تک لگاتار مقابلے ہونا. خوش ہو رہا. میرے پیارے اگر خوش ہونا تو اس بات کا ہو کہ مولانا خوشی کا مقام میں ہم نے مسجد تعمیر کرائی ہے, مولانا خوشی کا مقام ہے ہم نے مدرسہ تعمیر کرایا ہے, مولانا خوشی کا مقام ہے ہم نے امام حسین کے نام پہ جلسہ کرایا ہے. ایسا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. یہی فاطمہ ہے, یہی فاطمہ. توجہ کرو, 5 شعبان المعظم ہے. رمضان سے جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اس کو شعبان بولتے ہیں. 5 شعبان المعظم. خاتون جنت کی گود میں ایک پھول آ گیا. سبحان اللہ. ذرا توجہ کرو, خاتون جنت کی گود میں ایک پھول کھلا. حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں, سبحان اللہ, جو حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں, ان کی بیوی سرکار کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ آج میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے. جی جی. میرے آقا نے فرمایا کیا دیکھا چاچی, تم نے کون سا خواب دیکھا؟ عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میری گود میں آ کے گرا. تو میرے آقا نے فرمایا خواب کوئی دردناک نہیں ہے بلکہ خوشی کا خواب ہے. کیا مطلب؟ کہا میری بیٹی فاطمہ کے گود میں ایک بچہ آنے والا ہے جو میرے جسم کا ٹکڑا ہے, اس کا نام حسین ہے. فاطمہ کی گود میں وہ تمہاری گود میں آئے گا, وہ تمہارا خواب ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ کی گود میں 5 شعبان المعظم کو حضرت حسین کی پیدائش ہوئی. حسین کی پیدائش ہوئی. جنتی نوجوانوں کو وہ سردار دنیا میں آیا ہے. اور شان بتاؤں حضرت حسین کی, شان یہ تھی کہ فاطمہ تو ذرا چکی پیس رہی ہے تو حضرت حسین کا جھولا ہل رہا ہے. یہ فاطمہ تمہارے گھر میں کوئی نہیں, نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بڑا ہے, فاطمہ اکیلی ہے. مگر فاطمہ تو چکی پیس رہی ہے مگر حسین کا جھولا کیوں ہل رہا ہے؟ تو فاطمہ جواب دیں گی, میں تو چکی پیس رہی تھی, حسین کو جھولا جبرائیل جھلا رہے تھے. جی جی جی, بے شک بے شک, سبحان اللہ. ارے جس حسین کو جھولا جبرائیل جھلائے اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟ جی جی. حسین کا عالم کیا ہوگا؟ بچپنے کا عالم ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائی کشتی لڑ رہے ہیں آپس میں. جی. بچے لڑتے نا, بچے. میرے آقا کر رہے حسین حسن, حسین کو ادھر سے پکڑو, حسین کی طرف سے میرے آقا, یہ حسین ادھر سے پکڑو, حسین ایسے پکڑو.
حسن ایسے پکڑو ایسے پکڑو. حضرت فاطمہ رضی اللہ باپ یہ حسین چھوٹے ہیں اور آپ حسن کی طرف سے بول رہے ہیں, حسن تو پھر بھی بڑے ہیں, آپ کو حسین کی طرف سے بولنا چاہیے, آپ حسن کی طرف سے بول رہے ہیں کہ حسن ایسے پکڑو ایسے پکڑو. تو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تمہیں کیا معلوم, حسین حسن کی طرف سے میں لڑا رہا تھا اور حسین کی طرف سے جبرائیل لڑا رہے تھے. بے شک سبحان اللہ. کوئی عام شہزادے تھوڑی ہے, یہ وہ شہزادے ہیں جن کو ساری کائنات کو ناز ہے, جن کو ساری کائنات کو ناز ہے. میرے پیارے یہی شہزادے ہیں. خاتون جنت کے گھر میں 2 پھول ہیں جن پھولوں پہ ساری کائنات کو ناز ہے. اب بتاؤ تھکن تو نہیں ہوئی آپ لوگوں کو؟ اگر تھکن ہوئی ہو تو بتا دو, تو نہیں ہوئی ہے تو حسین کے نام پہ بول دو یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو جلسہ کرانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی شراب پیتا ہے, جلسہ اگر سن لے تو شراب چھوڑ دے. یہی تو فائدہ ہے نا. یہ مولانا صدیق صاحب نے, انہوں نے مولانا بدر عالم نے, کمیٹی کے لوگوں نے جلسہ کرایا, اس لیے تھوڑی کرایا کہ مزے لیں گے, اس لیے کرایا کہ کوئی بات مولویوں کی سمجھ میں آ جائے, ہمارے گاؤں کے لوگ عمل کر لے تو ہمارا جلسہ کرانا کامیاب ہے کہ نہیں ہے. اب میں تمہیں بہت اچھی بات سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ, ایسے سنا کے جاؤں گا, ایسے سنا کے جاؤں گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. اور ابھی تو میں آپ کو اذان بھی سنا کے جاؤں گا. سبحان اللہ. جی لگا کے بول دو سبحان اللہ. مگر اذان جب سناؤ یہ بتاؤ کہ نماز پڑھو گے؟ بول دو سبحان اللہ کے بھاگ. میں معراج شریف پہ تقریر کر رہا تھا تو میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا کہ میرے آقا کو 50 ٹائم کی نمازیں دی گئی اور آقا واپس چلے گئے کہ اللہ کچھ کم کر زیادہ, تو اللہ نے 5 ٹائم کی کم کر دی. پھر واپس گئے, پھر 5 کم کر دی, پھر واپس گئے. آقا نے 9 چکر لگائے. کتنے چکر لگائے؟ 9 لگائے. تو 9 50 45 ٹائم کی کم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو ایک آدمی کھڑے ہو کے بولا مولوی صاحب صحیح کر کے کتاب پڑھی ہے تم نے؟ میں نے کہا ہاں. بولے کبھی 1 چکر اور لگایا ہو آقا نے؟ کہ کام ہی ختم ہو جائے گا بھائی. 9 تو لگا دیے. بولے تم نے 9 پڑھے, سمجھ کے پڑھیے, کچھ یاد ہونا گیا من کے نہیں, میں نے صحیح کر کے پڑھی ہے, کبھی 1 چکر اور لگایا ہو. یہ چاہ رہا ہے کہ بالکل یہ معاملہ ختم ہو جائے, بڑی بڑھائی مل جائے. ہاں تو جیسے دیے کہ مولوی صاحب ہو سکتا ہے بیان کریں گے 1 چکر اور لگایا ہے. 1 چکر رہ گیا تھا, 9 لگا دیے تھے. یہ 5 کی ذمہ داری تمہاری ہے کہ یہ 5 پڑھنا پڑے گا. حسین نے کربلا میں یہی اعلان کیا تھا اور یہی پیغام دیا تھا. حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تعزیہ منا کے زمانے میں گناہ, یہی کہا تھا کہ نماز قضا نہ ہو تمہاری. ہے کہ نہیں؟ نماز قضا نہ ہو تمہاری. مگر آج معاملہ یہ ہے, اگر ہمارے نوجوان سے پوچھو ادھر ثانیہ مرزا کو جانتا ہے مولوی صاحب؟ حیدرآباد میں رہے, بتائے گا نہیں بتائے گا. سچن تندولکر کو جانتا ہے مولوی صاحب؟ کون نہیں جانتا, بمبئی ٹیم کا کیپٹن ہے. بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ بچہ بتا دے گا. بچے کو تیرے نام کیا کہ میں مسلمان ہوں, ذرا ایک بات بتا, تیرے نبی کی شہزادیوں کا نام کیا تھا؟ کہا مولوی صاحب یہ تو میرے ابا کو بھی پتہ نہ ہوگا. مسلمان معاملہ دیکھیے. اور نماز کا معاملہ تو یہ ہے, اگر کبھی پڑھنے چلا گیا, جمعے کی جاتا بس زیادہ چلا جائے تو چلا گیا, بڑا اچھا پینٹ شرٹ پہنا ہوا, مسجد کے کونے جھانکتا پھر رہا کہ بھائی یہ کیا کر رہا تو کہ میں ٹوپی دیکھ رہا. 3000 کا سوٹ پہنا بنا 5 روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتا. بتائیے میرے پیارے. اور بہت سے تو ایسے انہیں یہی پتا نا کہ پہلے سنتوں کی نیت بنے گی یا فرضوں کی بنے گی. چکر میں پڑ گئے. ان نے دیکھا کونے کہ یہ مولانا صدیق صاحب یہ 5 ٹائم کی پڑھیں, ان کے برابر میں کھڑا ہو جاؤں, جیسے یہ پڑھیں گے میں پڑھوں, ایسی ہو جائے گی. ان کے برابر میں اللہ ہو کر کہہ کے نیت مان لی, دیکھ جا پڑھ جا. اور انہوں نے دھوکے سے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لی تو پڑھے گی بھی پوری 5 رکعت ہے. ایک صاحب نماز پڑھنا ہے, جن کو سچ بات بتا رہا ہوں, میرے گاؤں کی بات ہے. وہ حاجی جی حج کر کے آئے, میرے برابر میں آئے, ان کی 1 رکعت چھوٹ گئی. 3 رکعت پڑھی, ظہر کی نماز 3 رکعت پڑھی, 1 چھوٹ گئی. اور کیا ہوا, جب امام نے سلام پھیرا تو انہوں نے بھی امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا. ارے جب 1 چھوٹ گئی تو بعد میں پوری کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے تھی؟ اگر 1 رکعت چھوٹ جائے امام سے, امام 1 رکعت پوری کر لے اور آپ کی چھوٹ گئی تو آپ امام کے ساتھ نماز پڑھو, 3 رکعت امام کے پیچھے پڑھ لو اور 1 بعد میں پوری کر لو. تو انہوں نے 3 پہ پھیر دیا. من کے بھائی حاجی جی تم نے تو 1 رکعت چھوٹ گئی پہلی رکعت, اور تم نے 3 پہ سلام پھیر دیا. بولے اے مولوی صاحب میں نے 3 پڑھ تو نہیں, جو بالکل نہ پڑھ لیں ان سے کچھ نہیں کہہ رہے. میں نے پڑھ تو نہیں تھی, مجھ سے کیا کروں, ان سے کیا کہو. یہ بالکل سچ بات ہے, اللہ کا بار رات ہے, بالکل سچ بات بتا رہا ہوں, حقیقت بات. ایسے لوگ پڑھے. اور ایک تو ایسا تھا کہ بیوی دیندار مل گئی, بیوی بولی نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہا, گھر میں روٹی نہ دوں. اچھا آج کل بیویوں کا بھی بڑا دبدبا ہے, جب سے سرکار مایا کی آئی ہے. بولا اچھا
کہا نماز پڑھو بھیا ایسے روٹی نہیں ملے گی. تو بولا ایک بات بتا, یاد ہی نہیں ہے. بیوی کو یاد تھی, بولی میں یاد کراؤں گی تمہیں. تو بولا یاد کرا دو کہ ہاں چلو ٹھیک. بولا کسی کہیے مت اتنا. اس نے یاد کرانا شروع کر دی, کرتا پاجامہ سلوا کے بھیج دیا مسجد میں. مسجد سے واپس آ رہا کہ نماز تو تم نے بتا دی پڑھنا کا, یہ کیا پتا پڑھی کیسے, اب کب رکوع ہو, کب سجدہ ہو, کب قیام ہو, کب سجود ہو, کیا پڑھی جا. تو اس نے کہا کہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے برابر میں کھڑے ہو کے پڑھنے لگنا یار, جیسے وہ کرے ایسی کرنا, نمازی ہو جاؤ. ہے کہ نہیں, پریکٹس ہو جائے گی. بات نہیں بھائی, نہیں بات صحیح ہے. یہ پہنچ گیا, کھڑا ہو گیا, کہہ رہا کسی داڑھی والے کے برابر میں کھڑا ہوں, داڑھی والا تو پڑھتا ہوگا نماز. کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا, داڑھی والا آسان مل جائے دور میں, کروڑ پتی مل جائے گا, گاڑی والا مل جائے گا, مگر داڑھی والا نہیں مل جائے گا. بہت سے تو ایسے 70 سال کی عمر ہے, حجام کی دکان میں جا کے بالکل پھلا کے کہ میں گڈوں میں سے نکال دے بال. وہ ایسی تحریر بنوا لے. بہت سے تو بالکل 70 سال کا, بال سفید ہو گئے, تحریر بالکل زیرو والی کیسی لگوا دے, ایسے لگے چونا پھرا لیا. اب داڑھی والا بولا یار داڑھی والا اتنے میں کیا دیکھا کہ امام صاحب آ رہے ہیں. ارے بولا امام صاحب سے اچھی کسی یاد ہوگی, ان کے برابر میں پڑھنا. پہنچ گیا امام صاحب, جب مصلی پہ پہنچے تو یہ بھی مصلی پہ. لوگوں نے سوچا یار یہ کیا کوئی ٹرین ہے جو 2 انجنوں سے چل رہی ہے. آج تک تو ایک امام کو پڑھاتے دیکھا, یہ 2 کہاں سے آ گئے, یہ ملوا خاں کہاں سے آ گئے. بھائی ہٹو پیچھے ہٹو تم ملو بھائی. چپ جا, پہلی بار آیا ہوں. اب کس کی ہمت, خطرناک آدمی تھے. تو امام صاحب بولے کیا پڑھو گے, بولے حضرت نماز پڑھوں. تو کہ میرے سر پہ پڑھو گے نماز, پیچھے کو پڑھ لو, نماز پڑھ رہا. تو یہ ہٹ کے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے, بالکل پیچھے جہاں اقامت کہنے والا, تکبیر کہنے والا کھڑا ہوتا. ہو گئے, امام نے نیت مان لی, اللہ اکبر. ان کے بات سمجھ میں آ گئی, انہوں نے باندھ کھڑے ہو گئے. امام قرات کر رہا ہے, یہ امام کو ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں, کیا ہوتا کیا ہے دیکھ رہے ہیں. امام نے قرات پوری کر کے امام نے کہا اللہ اکبر. تو یہ بھی رکوع میں کام رکوع ہوتا ہے. اور جب رکوع میں آئے تو امام آگے رہ گئے. ابھی یہ زمین پہ دیکھ رہے ہیں, امام کا دیکھنا بند ہو گیا. ارے رکوع میں تھوڑی دکھتا آگے کا, کھڑے ہو جبھی تو دکھے گا. ارے دل گھبرا, اللہ کا بولے اللہ کہیں نماز میں کمی نہ آ جائے. امام صاحب جو میں کھڑا تھا, جو کر رہے دیکھ رہا تھا, اب یہ رکوع میں امام صاحب دیکھنے رہے, اب کیا کر رہے ہیں یہ کیسے پتا چلے, اب کیسے پتا چلے یہ کیا کر رہے ہیں, نہیں ابھی اب کیسے پتا چلے. بولے کوئی کام ایسا کر لیا جو مجھے پتا نہ چلا, میں نے نہ کرا, تو نماز میں کمی ہو جائے گی نہ ہو جائے گی. تو یہ رکوع میں سرکتا امام کے پاس پہنچ گیا, سرکتا پہنچ گیا امام کے پاس, اور بالکل کونی سے کونی لگا کر کھڑا ہو گیا. ان نے کہیں دکھ نہ رہا تو کیا ہوا, مگر اب تو ٹٹو کے بھی بتا دوں کیا ہو رہا. اب امام نے سوچ یار جب تک نماز میں نہیں گئی تھا بھگا دیا تھا, اب نماز میں اب کیا کچھ ہے. اب امام کو رکوع پورا ہو گیا, کھڑا ہوا, سمیع اللہ لمن حمیدہ. جب امام کھڑا ہوا تو امام صاحب کی کونی ان کی کمر میں لگ گئی. اب وہ تو لگ نہیں تھی, برابر سے چپٹ کے جو کھڑا تھا بالکل. بولو وہ اچھا ہوا میں برابر میں آ گیا. دور سے کیسے پتا چلتا کہ برابر مارے کے کونی ماری جا کھڑے ہوتے ہوئے. اب بات خواہش کا ہاؤ لگا رہا تاؤ ان اس کا, اور ایک کونی امام کی کمر پر کونی ماری. اب جب ماری چاروں کھانا اچھی تھی نا, دیہاتی آدمی تھا, اس کی کونی برداشت ہو رہی ہے, گر گیا. اور جب گرا ہے تو امام صاحب نے سوچی بڑا مکار آدمی ہے یار, ہے نمازی ختم کرا دی. امام صاحب نے اٹھا کے ایک پٹکی ماری, اور جب پٹکی ماری ہے تو بولا او جبھی تو آدمی بڑھاپے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے, بوڑھے کے بس کی بات نہیں ہے, پٹکی بھی ماننا پڑے. ایک پٹکی ماری, یہ پٹکی یہ پٹکی وہ پٹکی چل رہی ہے, پٹکم پٹکا دونوں میں دے دھبا دھب. امام صاحب کا موقع لگا, سینے پہ بیٹھ گئے. بولے خون پی جمن آتا ہے نہیں, جمعے میں آ گیا آج تو میرا بالکل ہی ناک میں دم کر دیا, ٹیٹوا پکڑ لیا. اور جب اس کی سانس گھٹی, جب اس کا دم گھٹا تو بولا امام صاحب سلام پھیر دو, دم نکلنے والا ہے. یہ ابھی نمازی سمجھ رہا. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار زور سے بول دو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. حضرت خاتون جنت سبحان اللہ.